خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شملہ وفد۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا اور اپنے کچھ مطالبات ان کے سامنے پیش کیے۔ یہ جو شملہ وفد ہے یہ کیوں مسلمانوں کا ایک وفد کیوں لارڈ منٹو سے وائسرائے ہند سے ملا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، وہ تو ہم یقیناً جب تاریخ پڑھتے ہیں کازز اینڈ افیکٹس کو جانے بغیر ہم بہتر تاریخ نہیں سمجھ سکتے۔ مگر شملہ وفد کے ساتھ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی موجود ہے کہ نہ صرف یہ کہ شملہ وفد انگریزوں کے ایما پر ہوا، بلکہ وہ جو مطالبات کی جو لسٹ تھی وہ بھی انگریزوں نے دی اور آرچبالڈ نے رول ادا کیا۔ اب ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات تھی کہ مسلمان جو ہیں، مسلمان زعما وہ ان کے ساتھ ملے، جا کر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملے۔ اس کی وجہ جو فوری وجہ بنی وہ یہ کہ برٹش گورنمنٹ جس کی دنیا بھر میں نوبادیات تھی، کالونیز تھی، انہوں نے جون جولائی میں اعلان کیا کہ ہم اپنی کالونیز کو مزید آئینی اصلاحات دیں گے۔ تو نتیجتاً یہ خبر ہندوستان میں بھی پہنچی، اور وہ ہندوستان میں جب یہ خبر پہنچی تو کانگریس نے بھی اپنے جو ان کا مین آبجیکٹیوز تھے اس میں تبدیلی لے کر آئے، وہ بعد ازاں ہم بات کریں گے۔ مگر مسلمانوں میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لارڈ منٹو سے ملیں اور اپنے مطالبات پیش کریں۔ اس کے لیے علی گڑھ جیسے پہلے ذکر ہو چکا ہے، علی گڑھ تحریک اسی لیے وہ تحریک تھی کہ سر سید احمد خان تو 1898 میں وفات پا گئے تھے، مگر ان کے جو رفقائے کار تھے، خاص کر نواب محسن ملک، نواب وقار الملک اور بہت سارے ساتھی جن کا آئندہ بھی ذکر ہوتا رہے گا، وہ ان کے نظریے کو، ان کی تحریک کو لے کر وہ آگے چل رہے تھے۔ تو یہ نواب محسن ملک کو یہ خیال آیا کہ یار یہ جو نئی اصلاحات آنے والی ہیں تو ہم کیوں نہ اپنے جو مطالبات ہیں وہ وائسرائے ہند کو پیش کریں۔ تو اس ضمن میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جو ہندوستان کے اہم لوگ تھے ان پر مبنی، اور اس میٹنگ میں فیصلے جو کیے گئے کہ کتنے افراد اور کون کون سے افراد اور پھر یہ کون اس وفد کو لیڈ کرے، یہ طے ہوا۔ مثلا یہ طے ہوا کہ 35 افراد جائیں گے، اور پھر یہ طے ہوا کہ سر آغا خان سوئم جو ہے انہیں بلایا جائے، وہ ہمارا وفد لے کر لارڈ منٹو سے ملے۔ تو یہ تو تھا یہ پروسیس جس کے تحت یہ 1 اکتوبر 1906 میں ملے۔ اچھا، اب اس کی بے شمار وجوہات ہم آلریڈی فوری وجوہات تو یہی تھی۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ 1892 کا ایکٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ صوبائی سطح پر انتخابات کا اصول رائج ہو گیا تھا۔ 1892 سے لے کر 1906 تک مسلمانوں کو خاطر خواہ اس میں نمائندگی نہیں ملی تھی۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جی تقسیم بنگال جب ہوئی، تقسیم بنگال میں جو کہ ایک انتظامی تقسیم تھی، جس طرح کا ہندوؤں کا رد عمل تھا، بنگالیوں کا رد عمل تھا، اور جس طرح کا کانگریس کا رد عمل تھا، مسلمانوں کو خاطر خواہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، خاص کر جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہندو مذہب کا احیاء کی تحریکیں زور پکڑ رہی ہیں۔ وہ بھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جب نفرت مسلمانوں پر ٹھہری تو یہ ان کے اندر زیادہ احساس محرومی میں سمجھتا ہوں پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ اردو ہندی کنٹروورسی 1900 وہ بھی شروع ہوئی جب میک ڈونلڈ نے، جو کہ یو پی کے گورنر تھے، انہوں نے ہندی کو بھی سرکاری زبان اور خاص کر عدالتی زبان قرار دیا۔ اس سے پہلے اردو چلی آ رہی تھی،
تو مسلمانوں کو بہت رنج و غم بھی ہوا. اس کا میں بعد ازر ذکر کروں گا, نیکسٹ لیکچر میں اس کا ذکر کروں گا. اور بھی بہت ساری وجوہات تھی. مثلا سر سید کا خواب تھا یونیورسٹی, علی گڑھ کو یونیورسٹی بنا دیا جائے, وہ نہیں بن رہی تھی. انگریزوں کے تعاون کے بغیر, سرکاری اپروول کے بغیر کسی کو درجہ نہیں مل سکتا تھا یونیورسٹی کا. اور بے شمار میں آئندہ اس کا ذکر کروں گا. تو یہ تو تھے بظاہر کازز جس کی بنا پر مسلم زوما جو تھے وہ بے چینی کا اظہار کر رہے تھے. مگر اب سوال یہ تھا کہ سر سید احمد خان کا کون, ان کی جو ہدایت تھی, جو ان کی ایڈوائس تھی کہ مسلمان پالیٹکس پہ نہ آئیں, وہ کون اس سے نکلے گا. تو پھر مؤدبانہ سا طریقہ تلاش کیا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل مینز اپناتے ہوئے لارڈ جو منٹو ہیں وہ وائسرائے ہند ہیں, برٹش گورنمنٹ کے نمائندے ہیں جو ہندوستان کو چلاتے ہیں, گورنر جنرل ہیں, ان سے ملا جائے. تو بہرحال یہ 35 جو مسلمان زوما تھے مختلف صوبوں سے لیے گئے, مختلف علاقوں سے لیے گئے, ان کی مختلف جو حیثیت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے لیا گیا. لیکن یہ جب ملے ہیں تو سر آغا خان جو کہ جا رہے تھے چائنا, انہیں انوائٹ کیا گیا اور وہ اپنا دورہ مختصر کر کے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے. اور مل کر انہوں نے جو مطالبات کیے, مثلا انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق, سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا جائے, انتخابات کا اصول تو جاری رکھا جائے اور اس کو ہمیں مسلمانوں کو کم از کم ان کے لوگ ہی چنیں. نمبر 2, انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک سیاسی حیثیت ہے, اتنے 100 سال ہم حکومت کرتے آئے ہیں, لہٰذا ہمیں ہمارا سیاسی پس منظر دیکھتے ہوئے اور ہماری جو کنٹریبیوشن ہے اوورآل اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ویٹیج دیا جائے, ہمیں ہماری تعداد سے زیادہ نمائندگی دی جائے. تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو بھی گزٹڈ آفیسر بنا دیا جائے. چوتھا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں انہیں ججز بنایا جائے, چیف کورٹس کے, ہائی کورٹ کے ججز بنایا جائے. گویا وہ فوج میں بھی, سول ملٹری بیوروکریسی میں اور جوڈیشری میں اپنا حصہ مانگ رہے تھے, کیونکہ علی گڑھ کے جو فارغ التحصیل طالب علم تھے ان کو جابس ڈھونڈنے میں مشکلات پیدا آ رہی تھی. تو اس کے علاوہ جو انہوں نے مطالبہ کیا علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ تھا. یہ 6-7 انہوں نے اہم مطالبات کیے. لارڈ منٹو کو سر آغا خان نے اپنی تقریر میں یہ واضح کیا کہ مسلمان 1857 کی جنگ میں تو شامل تھے, مگر اس کے بعد سے ابھی تک بڑی وفاداری دکھاتے آئے ہیں, کوئی انہوں نے غیر آئینی کام نہیں کیا ہے, اور اسی لیے ہم آئینی طریقوں سے, پرامن طریقوں سے ہم نے وہ ایجیٹیشن والا راستہ نہیں اپنایا. ہم آپ کے پاس آئے ہیں, آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو پورا کروانے میں حکومت برطانیہ سے کردار ادا کریں گے. اور پھر انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کا بھی ذکر کیا جن کا میں پہلے سے ذکر کر چکا ہوں. اسی طرح لارڈ منٹو نے بھی جیسے کہ عموماً ہوتا ہے, فارملی ہوتا ہے, انہوں نے یقین دہانی کرائی جی آپ کے مطالبات بالکل جائز ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ جلد از جلد وہ ان کی سنوائی ہو اور ان پر عمل ہو. تو یہ بنیادی طور پر وائسرائے کی اسپیچ کا ایک ایسنس ہے, اور اس سے پہلے جو سر آغا خان صاحب تھے ان کی اسپیچ کا یہ جو میں نے نچوڑ آپ کو بتایا. اب سوال یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. بظاہر تو چھوٹا سا معاملہ ہوا ہے, اہمیت کیا ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سر سید نے چونکہ کہا ہوا تھا مسلمانوں کو آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا, تو مسلمان سیاست میں نہیں آئے تھے. مگر 20ویں صدی کے آغاز میں ہی ہندو مسلم جو دوریاں ہیں وہ نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو گئیں, جس کو ہم 2 قومی نظریہ کہتے ہیں. تو یہ مسلمانوں نے در حقیقت یہ جو رد عمل تھا کانگریس اور ہندوؤں کا, پارٹیشن آف بنگال اور وجوہات کی بنا پر انہوں نے اپنی آپ کو اپنی علیحدہ شناخت کے طور پر منوانے کے لیے یہ کیا. اور یہی جو شناخت بعد ازاں آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کا قیام بھی اسی وجہ سے آیا
یہ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ بڑا کامیاب رہا، اور کامیاب اس لحاظ سے تھا کہ پہلی دفعہ پورے ہندوستان کے جتنے بھی صوبے تھے اس وقت 6-7 صوبے تھے، ان صوبوں میں اہم شہروں میں اہم خاندانوں میں سے جو پڑھے لکھے تھے وہ لوگ اکٹھے ہوئے، سر آغا خان کا رول، تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اگر یہ وفد نہ ملتا اور وہ جس طرح کا رد عمل لارڈ منٹو نے دیا تو شاید مسلم لیگ کا قیام بھی عمل میں نہ آتا، اور مسلم لیگ کا قیام عمل میں نہ آتا تو پھر آگے اسٹرگل جو تھی کانگریس مسلم لیگ اور اسٹرگل مسلمز اور ہندوؤں کے وہ بعد ازاں میں وہ نہ نظر آتی۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ تاثر ہے عام کہ جی جو آرچ بورڈ تھے WJ آرچ بورڈ پرنسپل علی گڑھ کے، انہوں نے در حقیقت مسلم ملک کو خط لکھا کہ جی آپ آئیں اور لارڈ منٹو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ خوش ہوں گے آپ سے مل کے۔ یقیناً یہ ان کا لیٹر موجود ہے، مگر اس کا سیکوینس ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یہ جب نواب مسلم ملک کو پتہ چلا کہ برطانوی حکومت آئینی اصلاحات متعارف کروانا چاہتی ہے اور ہندوستان میں بھی آئینی اصلاحات ہوں گی، تو انہوں نے لیٹر لکھا WJ آرچ بورڈ پرنسپل کو، جو کہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے شملہ میں موجود تھے، اور سمر کیپٹل ہوا کرتا تھا شملہ ان دنوں انگریزوں کا۔ انگریز دہلی سے جو کہ گرم ہوتا تھا وہ شملہ میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو یہ سب انگریز، اس میں یہ پرنسپل صاحب بھی شامل ہیں، یہ بھی چھٹیاں عموماً وہاں پر گزارتے تھے۔ تو جب نواب مسلم ملک نے 4 اگست کو انہیں لیٹر لکھا، شاید اگر میں ڈیٹ غلط نہیں کہہ رہا، تو اس کے جواب میں 10 اگست کو پھر ان کا جواب آیا، یا 6 اگست کو ان کا جواب آیا، تو یہ ایک جواباً لیٹر ہے۔ اچھا، اس میں نواب مسلم ملک نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لارڈ منٹو سے ملیے اور مل کر ان سے ٹائم لیجئے، ہمیں بتائیے، اور پھر ہم آپ کو جو ہے وہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ نواب مسلم ملک جو تھے وہ علی گڑھ کالج کے سیکٹری تھے، اور وہ جو پرنسپل تھا وہ ان کے ماتحت تھا، اور اس کا یہ کام کرنا اس کا فرض بھی بنتا تھا۔ تو وہ جب ملے تو وائسرائے کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے کہا جناب ایسے کیجئے، ایک تو آپ ہمیں بتائیں آپ کے غراض و مقاصد کیا ہیں، ریٹن فارم میں دیں، یہ فارمل آپ انویٹیشن دیں، پھر یہ بتائیے کہ کتنے لوگ ملیں گے، کون اس کی صدارت کرے گا، یہ تمام چیزیں، وہ ٹائم کب ملنا چاہتے ہیں، اس کا جواب ہم آپ کو دیں گے۔ اس لیے انہوں نے جب یہ لیٹر ملا اس کے جواب میں پھر مسلم ملک نے مسلم زوما کی میٹنگ ملائی۔ اچھا، جب یہ لیٹر لکھا تو ایک اور لیٹر انہوں نے آرچ بورڈ نے مسلم ملک سے کہا کہ جناب آپ ایسا کیجئے کہ میں آپ کو، انگریز ہے تو میں آپ کو انگلش کی تقریر بھی لکھ دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ آپ نامزدگی کا اصول جو ہے اس کے لیے زور دیجئے بجائے اس کے کہ انتخابات کے اصول پہ۔ اچھا، یہ دونوں تینوں ان کی جو ان کے سجیشنز تھی اس پر غور ہوا اس کمیٹی کی میٹنگ میں، جو سر عبدالرحیم کی صدارت ہوئی، جس کو دونوں ان تجاویز کو رد کر دیا گیا، اور خطبہ بھی جس نے لکھا وہ سید حسن بلگرامی، جسے عماد الملک کہتے ہیں، انہوں نے لکھا۔ صدارت کا فیصلہ بھی انہوں نے خود کیا، 35 لوگ جو افراد تھے وہ بھی انہوں نے خود فیصلہ کیا، پنجاب سے بھی نمائندگی مل جائے، اور اس وقت جو بڑے صوبے تھے، بنگال سے، بمبے سے، یو پی سے، CP سے، اسی طرح مدراس سے نمائندگی سب کو ملے، وہ دی گئی، دہلی سے بھی لوگ آئے۔ تو ایک تو یہ تاثر کہ جی یہ خط جو ہے وہ مسلم ملک نے اور وائسرائے نے خود مسلمانوں کو انوائٹ کیا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ ڈاکومنٹری پروف موجود ہیں، اور یہ پروپیگنڈا ہے جو کہ اس کے اہمیت کو کم کرنے کے لیے۔ اور دوسرا میں نے کہا جو آرچ بورڈ جو تھے وہ
یقیناً انہوں نے سر انداز ہونے کی کوشش کی، مگر محسن ملک نے اور باقی مسلمانوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب سوال یہ ہے، اور مسئلہ بڑا گمبھیر بھی اس لحاظ سے ہے کہ مولانا محمد علی جوہر جو تھے، انہوں نے 1923 میں کانگریس کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے شملہ وفد کو کہا کہ یہ کمانڈ پرفارمنس ہے، جس سے بہت لوگوں کو دکھ پہنچا۔ اچھا، جب وہ یہ تقریر کی تو دوبارہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ جی انگریز ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو کانگریس کے اور ہندوؤں کے برابر لانا چاہتے تھے، اس لیے یہ وفد انہوں نے کروایا۔ اچھا، غور کیجئے کہ محمد علی جوہر صاحب جو تھے، 1906 کا واقعہ ہے، 1923 تک ان کے 2 اخبارات نکلتے تھے۔ کیا انہوں نے ان اخبارات میں کبھی یہ کہا کہ یہ جو وفد تھا انگریزوں کے ماں پہ تھا؟ نہیں کہا۔ پھر ان کی جو آٹو بائیوگرافی ہے مائی لائف این انگما، وہ اس میں بھی اگر دیکھیں تو اس میں بھی انہوں نے ذکر یہ نہیں کیا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور بہت سارے جتنے بھی تاریخ کے جو ایکسپرٹ ہیں، ہسٹورینز ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ مولانا جو تھے وہ بڑے جذباتی تھے تحریک کے خلافت کے حوالے سے، اور وہ جب علی گڑھ کالج پہنچے اور اس وقت وہ یونیورسٹی بن چکی تھی، تو انتظامیہ نے انہیں اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے طالب علموں کو سیاست پہ نہیں الجھائیں گے، ہم پالیٹکس میں انہیں پڑھنے دیجئے۔ تو محمد علی چونکہ خود الومنائی تھے تو انہیں بڑا دکھ پہنچا، اور چونکہ وہ اور روح رواں بھی تھے تحریک علی گڑھ کے، یہ بعد ازاں ہم پھر اس کا ذکر بھی کریں گے، تو شاید ان کا رویہ وہ لگا کہ نہیں، یہ انگریزوں کے ساتھ ان کی لائلٹی یا انگریزوں کے ساتھ انکنڈیشنل یہ چل رہے ہیں۔ تو اس وقت انہیں یہ لفظ نکال دیا، پتہ نہیں کیوں نکالا، ان کے منہ میں کسی نے ڈالا۔ اچھا، ایک اور حسن اتفاق ہے، اگر آپ تقریر پوری پڑھی ہے، غور سے پڑھی ہے، تو آپ اس سے اندازہ ہوگا نہ صرف محمد علی جوہر صاحب نے پہلے ذکر کیا شملہ وفد کا، نہ ہی اپنی تقریر کے بعد ذکر کیا، بلکہ اپنی تقریر کے ہوتے وقت بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی وجہ ہو مگر مسلمانوں کے مطالبات بالکل جائز تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کنٹروورسی کو ختم ہونا چاہیے، مگر نہیں ہوئی ختم۔ سید رضی واسطی جو کہ پی ایچ ڈی جنہوں نے کی اسی پیریڈ پہ کی، ان کا تھا بھی یہی کہ مارلیمنٹو ریفارمز اینڈ انڈین نیشنلسٹ موومنٹ، انہوں نے جب اپنا پی ایچ ڈی کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے تو برٹش لائبریری یا انڈین آفس لائبریری کا ریکارڈ جب چیک کر رہے تھے تو ان کی نظر میں K&K کمپنی جو کہ ان دنوں بینک ہوا کرتا تھا، ان سے مسلم ملک نے قرض لیا، تقریباً 4,000 روپیہ قرض لیا، اور یہ قرض انہوں نے یہ کہہ کے لیا کہ جی ہم نے ایک وفد اپنا جو ہے وہ آرگنائز کرنا ہے، ہمیں پیسے دیجئے تاکہ ہم شملہ میں ان لوگوں کو ٹھہرا سکے، قیام اور طعام کا انتظام کر سکے۔ تو وہ لیٹرز موجود تھے جس میں انہیں بارہا سر آغا خان کو لکھا تھا کہ جی خدا کے واسطے ہمیں ہمارا وہ قرض لٹائیے اور بما سود لٹائیے۔ نواب محسن ملک تو 1907 میں ہی وفات پا گئے تھے، تو لینے والے تو وہ تھے، قرض موجود تھا، اور وہ قرض علی گڑھ کے ہی اکابرین کے نام ہی آنا تھا، انہیں ادا کرنا تھا۔ تو گویا یہ ثابت اس سے یہ ہوا، سید رضی واسطی صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ اگر کمانڈ پرفارمنس ہوتی تو جناب انگریز ہی پھر ان کو ٹی اور ڈی اے دیتے، جو کہ ابھی بھی ہمارے ہاں بہت سارے کہا جاتا ہے جلسے جلوس، وہ لوگوں کو لایا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اس میں چند میں حقائق ہوں گے، لیکن کم از کم شملہ وفد میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان سوال و جوابات کے بعد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شملہ وفد کی بڑی اہمیت ہے، اور ان میں جو مطالبات کیے گئے ہیں اس مطالبات میں آج بھی لوگوں کو سوچنا پڑے گا، کیا اس میں کوئی علیحدہ ملک کا مطالبہ کر دیا تھا؟ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک علیحدہ قوم مان لیجئے؟ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اتنے صوبے دے دیجئے اور اتنے صوبوں کو اتنی خود مختاری دے دیجئے؟ اس وقت جو 1892 کے آئین کے تحت مسلمانوں کو نمائندگی نہیں ملی تھی جوائنٹ الیکٹریٹ کے تحت، سر سید کی تجویز کو بالکل رد کر دیا گیا تھا۔
یہ جو انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ علیحدہ ووٹ دینے کا حق دیا جائے، تو یہ سر سید احمد خان نے 1896 میں ہی خود ایک میموریل لکھا تھا وائسرائے کو، اور وائسرائے سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ نے انتخابات کا اصول رائج ہی کر دیا ہے تو مسلمانوں کو علیحدہ ووٹ دینے کا حق دے دیا جائے۔ وہ نہیں مانا۔ ابھی بھی انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کا مطالبہ، یہ کیا ناجائز ہے؟ کیا گزٹڈ آفیسرز اپوائنٹ کرنے کے لیے مسلمان کیا ہندوستانی نہیں تھے؟ کیا کانگریس کے مطالبات یہ نہیں تھے؟ کیا کانگریس کے سول ملٹری بیوروکریسی میں جو گزٹڈ آفیسر ہیں یا ججز کے اپوائنٹمنٹ ہے، کیا یہ ان کا مطالبات نہیں تھے؟ کیا ان کے مطالبات اور مسلمانوں کے مطالبات ایک نہیں ہونے چاہیے تھی؟ ان کے اندر یہ کیوں محسوس ہوا، اور انہوں نے کیوں اس کو فوراً ہندو اخبارات نے اور ہندو لیڈروں نے اس کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ انگریزوں نے یہ خود کروایا ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں شملہ وفد کے مطالبات دیکھے جائیں تو اس وقت کے زمانے کے مطابق ان کے بالکل جائز مطالبات تھے، اور ان جائز مطالبات سے بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ یہ مطالبات جو ہے انگریز ان کو ان کے منہ میں ڈالیں گے اور فوری پورے کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، نہ ہوئے۔ مثلاً علی گڑھ یونیورسٹی 1920 میں بنائی گئی، 1920 تک ان کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑے یہ آگے ذکر کریں گے۔ 1909 میں علیحدہ ووٹ دینے کا حق ملا بے شک، لیکن اس میں میاں محمد شفیع کا جو کردار تھا اور سید امیر علی کا آگے ذکر آئے گا اس کے آگے۔ اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائسرائے کی کونسل کا ممبر بننا، گورنر جنرل کے ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بننا، یہ تو کانگریس کے بھی یہی مطالبات تھے، ہندوستانیوں کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں مگر اس کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ یہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے نہیں تھا، مسلمانوں کے ایک اپنی ایک سوچی سمجھی جدوجہد کے تحت تھا، اور اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو تھے اب مجبور ہو گئے تھے کہ وہ عملی سیاست میں آئے۔ اس وفد سے ان کو ایک تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا، یعنی ایک قوم کا احساس بیدار ہوا۔ پھر ان کو یہ ان کے وائسرائے کے بہت اچھے جواب سے ان کو ایک اعتماد ہوا کہ ہم اپنی اب عملی سیاست میں داخل ہوں۔ اسی کے فوراً بعد جو فوری نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے مسلم لیگ کو بنا لیا، اور پھر یہ مسلم لیگ ہی تھی جو آگے ہم بڑھیں گے کہ پاکستان کیسے بنانے میں وہ رول ادا کرتی ہے۔ تو یہ پاکستان کہانی کا یہ آج کا یہ ایپیسوڈ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ آگے اب پتہ چلتا جائے گا کہ اب مسلمان جو سیاست میں آتے جائیں گے اور ہندوؤں میں بے چینی بڑھے گی اور کانگریس کا رد عمل بہت شدید ہوتا چلا جائے گا۔ بائی دا وے کانگریس سے بندہ یہ پوچھے آپ کو تو انگریزوں نے بنایا تھا، آپ کے مطالبات تو یہی ہونے چاہیے تھے، یہ بھی مسلمانوں کا بھی، مسلمان بھی تو ہندوستان میں تھے۔ بہرحال نہیں ہو، یہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے، یہ جاری رہے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کہانی میں یہ جو شملہ وفد ہے یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ 1 اکتوبر 1906 میں یہ نہ وفد ہوتا اور مسلم لیگ کبھی نہ بنتی۔ لیکن ایک اور چیز جو قابل غور ہے، یہ وہی علی گڑھ موومنٹ ہے جس کی ایکسٹینشن ہے۔ اور ایک اور بہت اہم چیز ہے، نواب محسن ملک، نواب وقار الملک یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ اب صدارت کا سہرا خود نہیں لے رہے، صدارت کا سہرا سر آغا خان کو دے رہے ہیں، جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ بھئی ہندوستان میں مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو زعما تھے وہ ہر لحاظ سے بہت عظیم لوگ تھے، اسی لیے ان کو سننا، ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کی اچھی عادات کو اپنانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا۔ تھینک یو۔